السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید پروگرام میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں اور معذرت چاہتا ہوں تھوڑے سے انتظار کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. پروگرام جمعۃ المبارک کی شام کو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ولنگ ویز فیس بک پیج پہ، اور پروگرام کا نام اس سے آپ آشنا یو آسکڈ فار اٹ. ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر صداقت علی جو ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں، ایڈکشن سائیکیاٹرسٹ ہیں نامور انٹرنیشنل ریپیوٹ کے ساتھ، اور ہمارے جو شرکا ہیں ندیم نور صاحب ہیں سینئر سائیکالوجسٹ، ادھر ہمارے ساتھ جو ہیں شمائلہ بطول ہیں ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں آمنہ نواز، اور ساتھ میں زکریا صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سر، آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے کو ڈپینڈنسی کے متعلق. میں یہ چاہوں گا کہ اس اصطلاح کو آپ خود ذرا ایکسپلین کریں. کو ڈپینڈنس اسے ہم نے اردو میں ہم روگ کا نام دے رکھا ہے. جیسے عام لوگ زبان میں کہتے ہیں روگی ہو گیا، کسی کے ساتھ زندگی میں چلتے ہوئے ریلیشن شپ کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چھوڑا جاتا ہے نہ پکڑا جاتا ہے، اور جتنا بھی کوشش کریں کسی کی مدد کرنے کی، کسی بحالی میں یا ہیلنگ میں یا صحت مندی کی طرف، تو وہ معاملہ کچھ کامیابی سے آگے نہیں بڑھتا، اور جتنی بھی مدد کریں دوسرے کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، خود بہت تکلیف میں انسان ہو جاتا ہے. تو کئی لوگ ایسے موقع پہ بولتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تو میں روگی ہو گیا ہوں. تو یہ بڑا کامن سا ایک فکرہ ہے جو لوگ بولتے ہیں، روگی ہو جانا. سر، میں نے یہ تو سنا تھا کہ رانجھا جوگی ہو گیا، مگر یہ بندے روگی کیسے ہو جاتے ہیں؟ اور خاص طور پہ یہ روگ جو ہے یہ کس قسم کا؟ یہ کوئی محبت کا، عشق کا روگ لگ جاتا ہے یا کوئی بیماری کا سایہ پڑ جاتا ہے؟ اچھا، بنیادی طور پر یہ جو روگی ہونا ہے یہ ریلیشن شپ کا بیمار ہونا ہے. اب اس کی وجہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے کسی فیملی ممبر کی جس کے ساتھ آپ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بیماری کینسر بھی ہو سکتی ہے، یا فالج اگر گرتا ہے کسی کو بزرگ کو تو اس کے ساتھ جدوجہد کرتے کرتے انسان بعض اوقات روگی ہو جاتا ہے کیونکہ پروگرس نہیں ملتی اور کوئی شکریہ کے الفاظ سننے کو نہیں ملتے، یا پھر گھر میں ڈائبٹیز ایون ہو یا ہارٹ ڈیزیز کسی فیملی ممبر کو. لیکن زیادہ تر جو ریلیشن شپ بیمار ہوتے ہم نے دیکھے ہیں وہ نشے کی بیماری کے اندر دیکھے ہیں، جن میں دنیا بھر میں الکوہلزم ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر یورپ امریکہ میں اور ویسے ساری دنیا میں، جس میں کوئی شخص شراب کے اندر انجوائے کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے، اور دوسرے لوگ وہ تکلیف برداشت کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی شراب کی بیماری یا بلا نوشی سے چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے. کیونکہ یہ آفٹر آل ایک بیماری ہے، اور یہ بڑی عجیب و غریب بیماری ہے کہ جو بیمار ہے اس کے اندر ایک طرح سے دیمک کی طرح اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں روزانہ شراب پینے سے کچھ نہ کچھ مزہ وقتی طور پر اس کو ملتا ہے، اور بدمزگی اسے بھی بعد میں ملتی ہے اور باقی سب کو بھی ملتی ہے، اور جو اس سے پیار کرنے والے ہیں وہ بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ سسک رہے ہوتے ہیں اور وہ منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں. اور شراب پینے والا یا نشہ کرنے والا جو بھی کوئی اس مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے وہ خالی وعدے کرتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ آسرا دیتا رہتا ہے، لیکن ٹھیک ہو کے نہیں دیتا، پروگرس نہیں دیتا. تو اگر کوئی بیوی ایسے خامد کے ساتھ رہ رہی ہو، یا ماں باپ ایسے بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہوں، یا بھائی بھائی کے ساتھ، یا دوست کے ساتھ تعاون کر رہا ہو کہ اس کی زندگی کوئی بہتر ہو جائے، اور زندگی بہتر ہو کر نہیں دیتی، اور رشتہ اس دوران بیمار ہو جاتا ہے، لو ہیٹ ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پیارا ہوتا ہے، اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف بہت دیتا ہے. اور اس دوران جب روزمرہ یہ کچھ ہوتا رہتا ہے تو ہم ایگزاسٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم مدد کرنے سے بھی نہیں رک سکتے، ہم مددگار بھی نہیں پاتے، ہم پیچھے بھی نہیں ہٹتے، پیچھے ہٹے تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ فکرہ پھر بولا جاتا ہے کہ وہ روگی ہو گیا ہے، یا کوئی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے. تو انگریزی میں جو اس کے لیے اصطلاح ہے وہ کو ڈپینڈنس ہے، اور اس میں دونوں کا ریلیشن شپ ایک دوسرے سے انہیلدی ہوتا ہے. یہ ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ انہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ جب بھی
کوئی کو ڈیپینڈنس کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں کا ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ بیمار ہو گیا ہے. اور جب ریلیشن شپ بھی بیمار ہو اور وہ بندہ جس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بیمار ہو گیا ہے وہ ویسے بھی بیمار ہو, اس کو ڈائبٹیز ہو یا ہارٹ ڈیزیز ہو یا کینسر ہو یا ایڈکشن ہو یا شکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر, تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف تکلیف پھیل رہی ہوتی ہے اور اس کی زد میں کوئی ایک آدھ بندہ بہت زیادہ اور باقی لوگ فیملی ممبر ذرا کم اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. سر یہ ان ایسی بیماریوں کو پرائمری پروگریسو کرونک ڈیزیزز بھی کہا جاتا ہے, اور جو آپ نے جس طرح فرمایا آپ نے جو آرتھرائٹس یا فالج گر جانا یا ڈائبٹیز یہ جسمانی بیماریاں ہیں. دیکھیں پرائمری بیماریاں ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ از خود رو جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے, اور ان کے پیچھے جینیٹکس بھی کار فرما ہوتی ہے اور اس کے پیچھے سٹریسز بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے لاپرواہیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, چاہے اسے ڈائبٹیز کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہوں یا ہارٹ ڈیزیز کے یا ایڈکشن کے روپ میں آپ دیکھیں. تو اس میں پیچھے جینیٹک یا موروثی اثرات بھی کار فرما ہوتے ہیں, اور پھر ارد گرد کے سرکمسٹانسز بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور پھر کچھ غلطیاں ہم انسان کرتے ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز کے معاملے میں اوور ایٹنگ کرنا یا ورزش نہ کرنا اور سٹریس کو اپنے اوپر بہت ویلکم کرنا یا طاری کر لینا. تو جتنی بھی یہ پرائمری بیماریاں ہیں, پرائمری اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی وجہ آپ ہوتی ہیں. جیسے پرائمری ایجوکیشن, جس سے پہلے کسی ایجوکیشن کی جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہم اسکول میں جب اپنی تعلیم شروع کرتے ہیں تو اس کو پرائمری اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بالکل پلیٹ خالی ہوتی ہے, بالکل سلیٹ بھی خالی ہوتی ہے, تو پھر ہم اسے شروع کرتے ہیں. تو پھر ایک سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے, پھر ایک ٹرشری ایجوکیشن ہوتی ہے. تو یہ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز ایک پرائمری بیماری ہے, اس سے بہت ساری سیکنڈری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایڈکشن اور الکوہلزم ایک پرائمری بیماری ہے, اور اس سے بھی بے پناہ بیماریاں جو ہے جنم لیتی ہیں. جیسے صرف الکوہلزم سے 324 بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور جب کوئی لمبے عرصے تک ایڈکشن میں رہتا ہے اور پھر بحالی کا بیڑا اٹھاتے ہیں اس کے فیملی ممبرز اور ڈاکٹرز مل کے, تو بہت تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ جو بظاہر بھلا چنگا نظر آتا ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور بیماری نے دیمک کی طرح اس کو کھوکھلا کیا ہوتا ہے. اور جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو جسم بہت رد عمل دیتا ہے. پہلے بہت شدید تکلیفیں ہوتی ہیں جن کو علامات پسپائی کہتے ہیں, اور بعد میں کچھ اور مسائل دوسری قسم کے سامنے آنے لگتے ہیں. جیسے الکوہلزم ہے تو لیور ریلیٹڈ بیماریاں یا دل سے متعلقہ یا ڈائبٹیز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے, اور یہ ڈائبٹیز اب سیکنڈری ڈائبٹیز ہوتی ہے کیونکہ یہ الکوہلزم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یا ہیروئن کا معاملہ ہے تو پھر کڈنی کے معاملات, یا کوکین کا معاملہ ہے تو پھر اس کے پیچھے دل کی بیماری چھپی ہوئی اٹھ کے سامنے آنے لگتی ہے. تو جو ہی یہ بیساکھیاں جنہیں ہم نشے کی بیساکھیاں کہتے ہیں, جب ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں تو وہ بندہ لڑکھڑا کے گرنے کی طرف جاتا ہے, اور ہم اہل خانہ کے طور پر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہماری مدد کو خوش آمدید نہیں کہتا, وہ اپنے رنج کا اظہار کرتا ہے, وہ ہمیں برا سمجھنے لگتا ہے کیونکہ اس کی جو پسندیدہ چیز ہے جو اسے روزانہ اچھا محسوس کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد دیتی ہے, جب ہم وہ چیز اس سے دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے. مدد جس طرح سے اہل خانہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ مریض کو مدد تو ڈیفینیٹلی لگتی بھی نہیں ہے, اور وہ صحیح مدد انفیکٹ ہوتی بھی نہیں ہے. یعنی واسطے ترلے منتیں اسی طرح سے, کبھی آپ برائب کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی اور طریقے سے, کبھی ان کی مان رہے ہوتے ہیں, کبھی غصے سے منوا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے ریزلٹس نہیں آ رہے ہوتے. تو کیا یہ فیملی کو ریئلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو مدد کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوڈ ون کی اس کو ذرا صحیح انداز میں کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اہل خانہ اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو مدد ہو نہیں رہی ہوتی, کیونکہ وہ مدد
ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ایڈکٹ ہے یا الکوہلک ہے اور اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نشہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، جس سے کہ نشے کے مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نشہ کرنے سے مسئلہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اتنی خاموشی سے کسی الکوہلک یا ایڈکٹ کے ارد گرد چاہنے والے اس کے مسائل فوری کے فوری حل کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس سے اسے لگتا ہے کہ میرے نشہ کرنے سے آخر مسئلہ کیا ہے، کیونکہ مسئلہ نہایت خاموشی سے کارپٹ کے نیچے پھینکا جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اسے حل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو صرف نشے کا مزہ مل رہا ہوتا ہے. تو اسے سمجھ نہیں لگتا کہ جب میرے نشے سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو یہ سارے لوگ اتنی کھپ کیوں ڈال رہے ہیں. تو یہاں سے پھر ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے اور اس کا مزہ لیتا ہے تو اسے نشے سے ابھرنے والی تکلیفوں کو بھی ایکسپیرینس کرنے دیں، تاکہ کم از کم ہفتے بعد یا مہینے بعد یا سال بعد کسی دن وہ بیٹھ کے کوئی بہی کھاتا بنائے، کوئی انوینٹری بنائے، تو اسے سمجھ تو لگے کہ یہ گھاٹے کا کام ہے یا منافع کا کام ہے. لیکن وہ اگر مصیبت میں پھنستا ہے، وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو گاڑی کو فوراً ریپیئر کر دیتے ہیں، ہم نئی گاڑی لے کے دے دیتے ہیں. اگر وہ تھانے میں جا پھنستا ہے تو ہم فوراً برائب کر کے اس کو تھانے سے چھڑاتے ہیں. اگر اس کی ایک نوکری ختم ہوتی ہے ہم 2 نوکریاں اس کے لیے اور تیار رکھتے ہیں. اگر ایک کاروبار تباہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو خسارہ ہم پورا کر دیتے ہیں، اور ہم اسے ہر منڈے کو ایک کلین سلیٹ دینا چاہتے ہیں. ایک اور چیز سر، اگر ایک بیوی چھوڑ کے جاتی ہے تو پھر اس کے ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک بیوی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور اس کے چھوڑ کے جانے میں گھر والے بلکہ یہ معاونت کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلی جائے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا بیٹا نشہ کر رہا ہے یہ بیوی میں کوئی مسئلہ ہے، یہ کیسی بیوی ہے جو اپنے خاوند کا نشہ نہیں چھڑا سکتی، ہم کیوں نہ کوئی ایسی بیوی لائیں جو اس کا نشہ چھڑا دے. اور پھر وہ اپنے جو مالی وسائل ہیں یا اثر و رسوخ ہے اس کی مدد سے اس کو ایک نئی بیوی لا دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایک غیر شادی شدہ بیٹا ہوتا ہے جو ایڈکشن میں ہوتا ہے، تو گھر میں سے کوئی نہ کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے، کوئی ایسی لڑکی بہت کرنی والی، کوئی پیرنی قسم کی لڑکی جو اس کا نشہ چھڑا دے. تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر ایک پوائنٹ ہے، جب فیملی جو ہے وہ اگر پہلے تو اس کو جو ہے وہ انیبل کرتی رہتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ پہ جب اگر فیملی سٹانس بھی لینا چاہے تو ان کی اپنے بچے کے ساتھ ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے. تو ہم اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد فیملی بھی اس طرح سے انفلوئنشل ہو جائے اور اس کی بہتری کے لیے کام کر سکے؟ دیکھیے ہر خاندان کی ایک روایت ہوتی ہے، پھر ہمارے معاشرے کی اجتماعی روایات ہیں. سینکڑوں سالوں سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں ہے اور انسان سوشل اینیمل ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کے رستے اپناتا رہے، اور ان کو بہت زیادہ تعریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اعتدال سے ہو تو اچھی رہتی ہے. جب ہم ایک دوسرے کے کام آنے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو وہی چیز جو فائدہ مند تھی وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. اور جب گھروں میں یہ ریٹ کا معاملہ آتا ہے تو بہت اس میں آسانی سے ریٹ کو قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں معاشرے میں حکومتیں عوام کو کچھ سہولتیں دیتی ہیں اور حکومتیں اپنی ریٹ بھی قائم کرتی ہیں. اسی طرح گھر میں ماں باپ اولاد کو سہولتیں دیتے ہیں اور وہ ریٹ بھی قائم کر سکتے ہیں. لیکن ماں باپ روایتی طور پر اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ان سہولتوں کو اور فائنینشیل ریسورسز کو جو وہ مہیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو وہ استعمال نہیں کرتے. انہیں لگتا ہے کہ یہ قاعدے کرینے کے خلاف ہے، یہ روایت کے خلاف ہے، یا یہ کوئی بری بات ہوگی اگر ہم اپنے بیٹے کو کہیں گے کہ تم سدھر جاؤ نہیں تو تمہاری یہ گاڑی ہم واپس لے لیں گے، یا اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرتے، جاب بھی نہیں کرتے اور صرف شام کو گاڑی پہ جا کے دوستوں سے
تم مستی کرتے ہو, دوستوں کے ساتھ مل کے نشے کرتے ہو اور رات کو 2-3 بجے گھر آتے ہو, تو گاڑی ہم تمہیں نہیں دے سکتے, اور رات کو جب تم 3 بجے نشہ کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں ایئر کنڈیشننگ کی سہولت بھی نہیں دے سکتے. تو گھر والے ہمارے ایسے مشوروں پہ ایک دم چونک اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, ہم تو انہیں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ سب کچھ تو اڈا ہے, یہ تو سب کچھ آپ کا ہے, ہماری تو بس ایسے بات ہی ہے, ہم اپنے لیے شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں. سو ہمارا دل کچھ اس طرح کا بن گیا ہوتا ہے کہ واپسی میں اگر ہمیں کوئی اطمینان بچوں سے نہیں بھی ملتا, کوئی پرائیڈ نہیں بھی ملتا, کوئی تابعداری نہیں بھی ملتی, تو ہم یک طرفہ جو ایک مہربانیوں کا سلسلہ ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان مہربانیوں کا ذکر کر کے کسی کو ڈسپلن کرنا بے دید پن ہوگا, یا بعض اوقات تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اخلاقی طور پر گری ہوئی حرکت ہوگی کہ اگر ہم اپنے کسی بچے کو یہ کہیں کہ دیکھو یہ گھر ہمارا ہے اور چونکہ آپ ہمارے بچے ہو تو یہ آپ کا بھی ہے, لیکن اس گھر میں جو قاعدے کرینے ہیں, جو طریقے ہیں, وہ وہی چلیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. دیکھو یہ گاڑیاں جو اس گھر کے اندر ہیں وہ ہماری ہیں, لیکن چونکہ آپ ہمارے بچے ہو تو پھر یہ آپ کی بھی ہیں. یہ سہولتیں اس گھر کی, یہ اے سی, یہ کھانا, یہ سب چیزیں ایکچولی ہم مہیا کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے آپ بچے ہیں, آپ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ زندگی گزارو تو آپ بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. جب ہم اس طرح کا لہجہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اہل خانہ کو تو وہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہوگا, اس سے ہمیں بڑا گلٹ ہوگا, اسے ہمارے اپنے دل میں, ہم اپنی نظروں میں گر جائیں گے اگر ہم نے اس طرح کی باتیں کی. ہم نے تو ان کو ہمیشہ کہا کہ ہم تو قربانی کے پتلے ہیں, ہم تو تمہارے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اب ہم یہ باتیں کیسے کہیں. سو تاریخی طور پر جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے, جو 200 سال پہلے ہوتا تھا, جو 100 سال پہلے ہوتا تھا, جو 50 سال پہلے ہوتا تھا, یک دم اس کا رخ موڑنے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو سیل فون جو پہلے نہیں ہوتا تھا, لینڈ نمبر ہوتا تھا, تو اب ہم سیل فون کو خوشی سے جلدی سے اپنا لیا ہے, یا سفر کے نئے طریقوں کو ہم نے اپنا لیا ہے, یا گھر کے سٹرکچر کو ہم نے امریکن باتھ روم, امریکن کچن اور امریکن لیونگ روم اور امریکن ڈرائنگ روم بنا لیا ہے. لیکن جہاں تک ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے, اس کو ہم کسی نہ کسی وجہ سے اپنے کلچر کی پابندی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں سر, میں یہی پوائنٹ ایکچولی ریسکیو کرنے کی ایک عادت سی بھی بن جاتی ہے, شاید اسی لیے اس کو ریلیشن شپ ایڈکشن بھی کہتے ہیں, کہ سم ٹائمز فیملی کو جب منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے ریسکیو نہیں کرنا, تو ان کو کچھ ودرال سے ہوتے ہیں, جیسے ایڈکشن میں ودرال ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں تاریخی طور پر یہ پتہ ہے کہ دوسروں کے کام آنا بہت عظیم کام ہے, تو جب ہم اس طرح اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شہید وفا ہیں, ہمیں اپنے اندر عظمت کی جھلک نظر آتی ہے, اور جب ہم انہیں ڈسپلن کرنے کی طرف آتے ہیں تو وہ عظمت کی جھلک وہاں سے غائب ہونی جب شروع ہوتی ہے تو ہمیں باقاعدہ اس پہ بڑی ندامت ہوتی ہے, اس پہ بڑا صدمہ ہوتا ہے, بڑا ایکچول گریف ہوتا ہے, اور ہم پھر واپس پلٹ کے انہی رویوں کی طرف لوٹ آتے ہیں جن سے معالج ہمیں منع کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ جو جب کوئی ایڈکشن میں جاتا ہے یور لوڈ ون, تو پیچھے اس کے ایک تو آپ نے فرما دیا کہ کوئی جینیٹک وجہ بھی ہوتی ہے, اس نے نشہ استعمال کیا, ریکریشنل پرپز کے لیے کیا, یا ہو سکتا ہے نشہ استعمال کرنے کی وجہ جینیٹک نہیں ہوتی, نشہ استعمال کرنے کی وجہ انوائرمنٹل ہوتی ہے کہ گرد و نواح میں جو ہو رہا ہے اور جو لوگ صلاح دے رہے ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں. لیکن نشے کی جسم میں پروسیسنگ نارمل ہوگی کہ اب نارمل ہوگی, یہ جینیٹک ریزنز پیچھے ہیں کہ جسم نشے کو پروسیس کر سکے گا ہیلدی وے میں کہ نہیں, اس بات کا دار و مدار جو ہے وہ جینز پر ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی نشے کے حوالے سے جینز کمزور ہوتی ہیں وہ نشہ استعمال کے کچھ عرصہ بعد, جو 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے, سال بھی ہو سکتا ہے, 5 یا 10 سال بھی ہو سکتا ہے, زیادہ تر 5-10 سال کے بعد ہمارے جسم کے اندر اگر جینیٹک کمزوری ہو نشے کے حوالے سے تو نشے کی بیماری آ جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ اب زیادہ اثر نہیں کرے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ نشہ کرنا پڑے گا.
اس کے علاوہ کچھ زہریلے مادے بنیں گے اور سرکولیٹ کریں گے بلڈ میں، جو کہ دماغ پہ یا اورینٹیشن پہ برا اثر ڈالتے ہیں، جو ہمارے جذبات پہ برا اثر ڈالتے ہیں. نشہ کر کے بس تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگتا ہے، اس کے بعد چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کے بعد غصہ آ جاتا ہے، اس کے بعد ہم پرانی باتیں لے کے لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں کرنے لگتے ہیں. تو نشے کی بیماری اور نشے کے استعمال میں تھوڑا سا ایک باریک لائن ہے جو کہ کبھی کبھی بلرڈ ہوتی ہے اور ہم کلیئرلی دیکھ نہیں سکتے. لیکن سمپل بات یہ ہے کہ اگر انگلی اٹھ رہی ہے کسی کے نشے کے استعمال پہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشے کی بیماری ہے. اور اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا زیادہ تو پھر یہ نشے کا استعمال ہے. نشے کا استعمال میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فائدہ تو نہیں ہوتا، زیادہ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ موڈ مینیپولیشن ہے. کیونکہ ہمارا ایک قدرتی موڈ ہے جسے ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چائے کا ایک کپ بھی ہمارے موڈ کو بدلتا ہے. یعنی یہ موڈ مینیپولیشن ہے، یہ موڈ مینجمنٹ نہیں ہے. اگر آپ واک کرتے ہیں اور آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو یہ موڈ مینجمنٹ ہے. اگر آپ نیند پوری کرتے ہیں اور آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو یہ موڈ مینجمنٹ ہے. اگر آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اور آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے تو یہ موڈ مینجمنٹ ہے. لیکن اگر ہم نیند پوری نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوئی الکوہل لے لیتے ہیں یا کوئی دوسرا نشہ کر لیتے ہیں، سستی ہو تو ہم کوکین لے لیتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم موڈ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اور مینیپولیشن کے نتائج آپ کو پتہ ہے کیسے کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. بات کر رہے تھے اور کچھ دیر پہلے ریسکیو کرنے کی بات بھی ہوئی. کو ڈیپینڈنٹس کو اتنے یہ بیچارے گلٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ایک تو ان پر تمام معاملے کی ذمہ داری آن پڑی ہے، اور دوسرا ریسکیو کرنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے، چاہے کرتے کرتے یہ خود ہی مٹ کیوں نہ جائیں، خود ہی بیماریوں کا شکار کیوں نہ ہو جائیں. لیکن یہ سارا معاملہ ان افیکٹو ہیلپ کے ارد گرد بھی گھوم رہا ہوتا ہے. یہ اس انداز میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں جو افیکٹو نہیں ہے. دیکھیں، جو ریسکیو کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں تو اگر پرابلم کسی کا شارٹ ٹرم ہے تو آپ شارٹ ٹرم ہیلپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر پرابلم کسی کا لانگ ٹرم ہے اور آپ شارٹ ٹرم ہیلپ دے رہے ہیں، جیسے کوئی بے روزگار ہے تو یہ لانگ ٹرم اس کا پرابلم ہے، اور آپ اسے روزمرہ تھوڑے بہت روپے پیسے دے دیتے ہیں تو یہ اس کا شارٹ ٹرم سولوشن ہے. تو اسی طرح اگر کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے سڑک کے کنارے اور کوئی آ کے اس کی مدد کر دیتا ہے پہیہ بدلنے میں تو یہ اپروپریٹ ہے، کیونکہ ایک شارٹ ٹرم پرابلم تھا اور کسی نے شارٹ ٹرم سولوشن کر دیا. لیکن اگر پرابلم لانگ ٹرم ہے، کسی کے گاڑی کے ٹائر ہی خراب ہو چکے ہیں چاروں، اور وہ کبھی ایک چوک میں اور کبھی اگلے چوک میں اس کو ٹائر بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر اگر کوئی اس کا ایک دوست یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے رکھوں گا اور جب بھی پہیہ بدلنے کی ضرورت ہوگی تو میں بدلوں گا، تو ایٹ لیسٹ اس کی اپنی زندگی جو دوست کی ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی. جب کسی کا پرابلم لانگ ٹرم ہوتا ہے جیسے الکوہلزم، یہاں تک بھی ہے کہ لوگ ورک پلیس پہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر وہ اکاؤنٹس میں ہیں تو کوئی ان کی غلطیاں چیک کر کے خود ہی درست کر دیتا ہے. شام کو جب آفس سے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا دوست گاڑی پیچھے لگا لیتا ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر کے اندر نہ داخل ہو جائے تو ان کو اطمینان نہیں ہوتا. مجھے بتائیے کہ کوئی گاڑی آگے چل رہی ہو اور کوئی گاڑی پیچھے چل رہی ہو تو پیچھے والی گاڑی اگلی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیسے پریونٹ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. لیکن اس بندے کی تسلی ہوگی کہ آج کا دن بھی ون مور ٹائم میں نے اسے گھر صحیح طریقے سے پہنچا دیا. گھر میں اب بیوی نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ گیراج کے دائیں بائیں اور سامنے کچھ پرانے خالی ٹائر ٹانگے ہوئے ہیں، اور جو بندہ ہے الکوہلزم میں اور وہ ڈرائیو کرتے کرتے اندر آتا ہے اور وہ ٹھا کر کے گاڑی جو ہے سامنے لگاتا ہے اور ٹائروں سے اس کی گاڑی کی بچت تھوڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا سولوشن ہے جو کہ گاڑی کو فائدہ دے سکتا ہے یا اس سامنے والی دیوار کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن جیتے جاگتے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جو ڈرائیونگ ویل کے پیچھے بیٹھا ہے. اس کو نشے کی بیماری سے نکلنا ہوگا جس سے اس کو فائدہ ہوگا. اخلاقی طور پر پھر فرض سمجھتے ہیں ساری، مطلب اگر ورک پلیس پر بھی لوگ
हेल्प कर रहे हैं और घर में भी, तो ये क्या कोई ये अखलाकी फ़र्ज़ भी समटाइम समझ रहे होते हैं कि हमें हेल्प करने की ज़रूरत है? छोटी सी ब्रेक ले लें और फिर इसके सवाल को हम एड्रेस कर लें, अखलाकियात का को डिपेंडेंसी में और नशे की बीमारी में क्या रोल है। नाजरीन हमारे साथ रहिए क्योंकि डिस्कशन जो है वो ऐसे मोड पे है जहाँ पे ज़करिया हाशमी साहब भी कोई सवाल पूछने वाले थे और अभी जो है मिस शुमाइला का भी सवाल तशनकाम है। हम आएंगे डॉक्टर सदाकत अली की तरफ, मगर आप हमारे साथ रहिए। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं और उनको फायदा अलग से क्लियर नजर आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फायदा नजर आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियां मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मजीद शराब का इस्तेमाल है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मिस शुमाइला बतूल पूछ रही थी, अगर आप ब्रीफ रेज करना चाहें सवाल को और फिर हम डॉक्टर सदाकत की तरफ आएंगे। मैं सर यही पूछना चाह रही थी कि सम टाइम इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो अखलाकी तौर पर भी अपने आप को बाउंड समझते हैं कि जी हमने हेल्प करनी है, सेफली इनको घर पहुंचाना है और इनके आराम का ख्याल रखना है, तो इससे बीमारी तो इनफैक्ट बढ़ती है, किताबें तो ये कहती हैं, लेकिन क्या ये अखलाकियात का कोई ताल्लुक होगा इस बीमारी में? क्या ये फायदा देंगी इस चीज को? एक तो आपने किताबों की बात की तो मैं इस पे भी आऊंगा कि ज्यादातर लोग हमें कहते हैं कि ये तो किताबी बातें हैं, क्योंकि उनकी अमली जिंदगी में जब उनके सामने बिल्कुल उनका कोई प्यारा जो कि माजी में उनकी बहुत खिदमत भी करता रहा है या जबरदस्त कारनामे अंजाम देता रहा है, वो नशे की बीमारी में बहुत बेसहारा और बेबस महसूस कर रहा है, तो हमारा दिल ये गवारा नहीं करता कि इसको इसके हाल पे छोड़ दें। पर सवाल ये है कि ये तो कोई भी माहिर आपको नहीं कह रहा कि आप उसको इसके हाल पे छोड़ दें। सब माहिरीन ये कहते हैं कि उसे सही किस्म की मदद फराम करें, उसके अंदर ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर जो है वो पैदा करें और उसको इस बीमारी से निजात दिलाएं कि वो ना सिर्फ पहले जैसा हो जाए बल्कि पॉलिश होकर पहले से भी ज़बरदस्त हो जाए। जितनी प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें से नशे की बीमारी या अल्कोहलिज्म या एडिक्शन वो वाहिद बीमारी है जिसमें इंसान ना सिर्फ ये कि पहले जैसा हो जाता है बल्कि पहले से भी बहुत बढ़िया हो जाता है। जैसे डायबिटीज़ में कोई पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले से बढ़िया नहीं हो सकता, एक अच्छी प्रोग्रेस वो कर सकता है, दिल की बीमारी में प्रोग्रेस कर सकता है, या और कई प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जैसे COPD है, जैसे दमा है या कुछ और चीज़ है, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं लेकिन उसे वैसा नहीं बना सकते जैसा वो कई साल पहले इस बीमारी के आने से पहले था। लेकिन अल्कोहलिज्म में या एडिक्शन में ना सिर्फ आप उसका डैमेज रिकवर कर सकते हैं बल्कि बतौर इंसान उसकी सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं, उसकी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, उसको ज़्यादा मेहरबान और खुश इखलाक बना सकते हैं, उसको ज़्यादा जिम्मेदार बना सकते हैं और वो ज़्यादा लंबी उम्र पा सकता है। लेकिन जी आप बात मुकम्मल। अच्छा, इसमें वो जो इखलाकी पहलू है वो तारीखी पहलू है जिसमें दूसरे जानवर एक दूसरे पे मेहरबानियाँ करना इतना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन इंसान ऐसा जानदार है कि वो दूसरे इंसानों के साथ मेहरबानियाँ करने को बहुत ऊंचा रेट करता है।
اور جب ہم دوسرے انسانوں کی مدد کرتے ہیں تو سوسائٹی بھی ہمیں بہت Admire اپریشیٹ کرتی ہے. لیکن کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ مدد ہے؟ جب ہم کسی کی مدد کریں اور اس سے ہمیں تکلیف پہنچے تو وہ مدد نہیں ہوتی. جب ہم کسی کی مدد کریں اور اس کو مدد نہ پہنچے تو وہ بھی مدد نہیں ہوتی. سو اس میں شارٹ ٹرم مدد اور لانگ ٹرم جو ہیلپ ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر کوئی خاوند نشے میں ڈرنک ہو کے ساری رات سگریٹ پیتا ہے اور اس کی بیوی نگرانی کرتی ہے چھپ چھپ کے یا سویٹر بننے کے بہانے پاس بیٹھ کے, تو یاد رکھیں کہ یہ مدد نہیں ہے, کیونکہ آپ اس ڈر سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں آگ نہ لگ جائے. تو یہ آگ پھر بھی لگ سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے باتھ روم گئے ہیں یا کسی دن آپ نے میکے جانا ہے یا کسی دن آپ کو اونگ آ گئی ہے اور آپ نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ سگریٹ پئیں گے ڈرنک ہو کے اور آپ ان کا دھیان رکھیں گی اور پھر آپ ان کا دھیان نہیں رکھتی, تو آگ تو لگ سکتی ہے اور آپ کو ہر وقت فائر بریگیڈ کی گھنٹیاں سنائی دینے لگتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یکدم جو ہے وہ آپ نگرانی کرنا چھوڑ دیں؟ تو یہ بھی اس سوال کا جواب نہیں, کیونکہ بہت ساری خطرناک مدد کی عادت ہم ڈال لیتے ہیں لوگوں کو. جیسے اگر ہم کسی کو روپیہ پیسہ دینا شروع کرتے ہیں یا ہم نگرانی کرنا شروع کرتے ہیں یا ہم تھانے سے چھڑانا شروع کرتے ہیں یا ہم حفاظتیں کرتے ہیں, تو ہم اس کو یکدم ترک نہیں کر سکتے. ہم ایک منصوبہ بندی کے تحت ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند کی سگریٹ پیتے ہوئے رات کو نگرانی کرتی ہیں تو وہ ان کو 15-20 دن میں روزانہ یاد دہانی کے ساتھ قائل کر سکتی ہیں کہ فلاں ڈیٹ کے بعد میں رات کو آپ کے سگریٹ نوشی کی نگرانی نہیں کروں گی, آپ اس سے پہلے کچھ کر لیجئے. یعنی دن کے وقت جب کہ وہ ڈرنک نہ ہو تو یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں. یا اگر کسی کو آپ مالی مدد دیتے ہیں جسے ہم انیبلنگ کہتے ہیں اور وہ بالکل بے روزگار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دے کے یہ عادت ڈال لی ہے, تو یکدم اگر آپ وہ مدد بند کریں گے تو وہ آپ سے بہت ناراض ہوگا اور آپ اس کی ناراضی مول نہیں لینا چاہتے. تو پھر آپ انہیں بتا دیں کہ آپ فی الحال اگلے 3 ماہ مدد کریں گے یا اگلے 6 ماہ مدد کریں گے, تو اس کے بعد مدد نہیں کریں گے. تو جب ہم یہ کسی کی مدد کا سلسلہ روک دیتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے اور ہمیں اس کی ناراضی قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں اپنی فیلنگز کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ناراض ہوگا تو ہم اس کو منا لیں گے, کیونکہ اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو ہمارے پاس اس کی منطق موجود ہے. اور اگر ہمارا دل جو ہے انسیکیور ہو رہا ہے کہ آئندہ سے وہ ریلیشن شپ ہمارا پہلے جیسا رہے گا کہ نہیں رہے گا, تو ریلیشن شپ ویسا بن جائے گا جیسا ہم اسے بنانا چاہتے ہیں. ہم ریلیشن شپ کو ترک کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک ان ہیلدی ریلیشن شپ کو ہیلدی ریلیشن شپ بنانے کی بات کر رہے ہیں, جس میں باؤنڈریز سیٹ کرنا. کہ دیکھیں ملکوں کے درمیان بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں, گھروں کے درمیان بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں, اور گھر کے اندر کمروں کے درمیان بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. تو پھر گھر میں انسانوں کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ باؤنڈری ضرور ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم ٹریس پاس کریں گے تو تکلیف ہوگی. اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے کہ وہ ٹریس پاس کر کے ہماری باؤنڈری کے اندر آئے تو ہمیں تکلیف ہوگی. تو ون ون ڈیل یہ ہے کہ نہ کسی کو تکلیف ہو نہ ہمیں تکلیف ہو. اور جب گھر میں نشے کی بیماری یا ایڈکشن یا ڈائبٹیز یا کوئی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہو تو ہم نالج حاصل کریں. ہم گوگل پہ جا سکتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ کیا کرتے ہیں جب خامد الکوہلک ہوتا ہے, ایسے موقعوں پہ کیا کرتے ہیں جب گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے تو اپنے جذبات پہ کیسے قابو پاتے ہیں, دوسرے کے جذبات کو کیسے سنبھالتے ہیں, جب گھر میں کوئی شیزوفرینک ہوتا ہے تو کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں, جب گھر میں کوئی ڈپریس ہوتا ہے تو اس سے کیا بات کرتے ہیں, جب کوئی خودکشی کا رجحان رکھتا ہے تو اس سے کیسے بات کرتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بہت تجربہ کار ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ ہم بہت اپنے طور پر سمجھتے ہوں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں یا بہت سیانے ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم کامن سینس کے تحت جو طریقے اختیار کریں وہ ہمارے پیارے کے لیے نقصان دہ ہوں. جہاں تک ایڈکشن اور الکوہلزم کا تعلق ہے, اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 بیہیویئر ہیں فیملی ممبرز کے جس کے اوپر ایڈکشن یا الکوہلزم پلتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان میں سے ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے برا بھلا کہنا, لعنت ملامت کرنا, طنزیں کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کو اس کے ڈارک فیوچر کی باتیں کرنا, اس کے ڈارک ماضی کی باتیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پرووکنگ کے زمرے میں آتی ہیں.
لیکن انیبلنگ کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، اس کے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، اگر اس کو کوئی خطرہ ہے تو اس خطرے کو ٹالتے رہنا، اگر وہ دفتر نہیں جاتا تو اس کے لیے بہانے کرتے رہنا، اگر وہ شادی بیاہ یا تقریبات میں نہیں جاتا تو اس کے لیے بہانے بنانا. تو جب ہم دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. انیبلنگ ایکچولی پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن ایڈکشن کی دنیا میں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. ویسے انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی قابل بنانا، لیکن اگر ہم کسی کو نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نشہ کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی معاونت کر رہے ہیں تو انیبلنگ یہاں ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی ڈس ایبلنگ کی ٹرم میں انیبلنگ کو ہم ایک طرح سے یوز کرتے ہیں. ڈیپینڈنس بھی کوئی اچھی چیز ہے، مگر کو ڈیپینڈنس آپ کہہ رہے ہیں بری ہے. یقینی طور پر کو ڈیپینڈنس تو ایک بہت منفی اور لوز ڈیل ہے. انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے کہ آپ میری کمر کھجائیں، میں آپ کی کمر کھجاؤں، تو یہ ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میری کمر کھجاتے رہیں اور میں اسے انجوائے کرتا رہوں تو یہ کھجانے کا کام جو ہے بعد میں مزہ دیتے دیتے تکلیف دہ شکل اختیار کرتی ہے. لیکن سر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کو ڈیپینڈنسی کے پیچھے شاید ایک ریزن بھی ہوتا ہے کہ شاید ہماری محبت یا ہماری کیئر جو ہے وہ اس کو بدل دے اور اس کو بہتری کی طرف لے آئے. اس تھاٹ میں کتنی ایک سچائی ہے؟ سر اسی میں بھی ایڈ کر دوں، اسی سے متعلقہ ہے بات ایز این ایڈنڈم کہ کو ڈیپینڈنسی یا روگی ہونے کی کیفیت کا تعلق ابھی تک ہم نے لمبے عرصے تک کرونک بیماریاں جو ہیں چلتے رہنے والی ان کے ساتھ تو دیکھا، لیکن کئی دفعہ تو کچھ لوگوں میں، خواتین میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اگینسٹ آل آڈس جو مسئلہ باقی لوگوں کو ٹھیک کرنے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے، مسئلہ حل کوئی نہیں ہو رہا، وہ اپنے پیار سے، اپنی کوشش سے، اپنی تندہی سے اسے حل کر ڈالیں گے. اور ایسا کرنے کے لیے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کام وہ تنہا ہی کر دیں گے. جیسے کچھ لوگ، کچھ خواتین شادی سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ پیار سے اس شخص کو بدل ڈالیں گے اور اس کی شراب کو چھڑوا ڈالیں گے، اور ایسا کرتے ہوئے بہت اور نئے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں. غالباً اسی وجہ سے کو ڈیپینڈنٹس کو پرابلم میگنیٹس بھی کچھ جگہ پر کہا سنا جاتا ہے کہ یہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے دیٹ دے آلویز ٹینڈ ٹو لینڈ ان ٹربل. یہ مصیبتوں کو اپنی طرف انوائٹ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، اور خود مصیبتوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. سو ممتا کا جذبہ ہے جس سے وہ بدل سکتی ہیں. بچوں کو اگر ایک انسان بنا دیتی ہیں تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ سوچتی ہوں کہ ایک بگڑے ہوئے آدمی کی بھی اس کا فیوچر بدل دیں گی. دیکھیے یہ بہت میں نے دیکھا ہے خواتین میں خاص طور پر یہ ٹرینڈ یا یہ سوڈو کانفیڈنس، یہ جعلی قسم کا کانفیڈنس کہ وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کے بندھن میں جانے کے بعد اس کو بدل ڈالے. یہ جو شادی کے بعد میاں کا بیوی کو یا بیوی کو میاں بدل ڈالنے کا جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے جسے ہم ہڈن ایجنڈا کہیں گے کہ کسی لڑکی کو کوئی لڑکا یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ اوور ویٹ ہے لڑکی، ویسے اس اوور ویٹ لڑکی کے اندر ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اور میں اس کا وزن اپنی محبت سے کم کر دوں گا. تو محبت سے تو نہیں، دکھ دے دے کے شاید اس کا وزن وہ کم کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی لڑکی سوچتی کہ ویسے تو لڑکا بہت اچھا ہے لیکن شراب پیتا ہے، ویسے تو بہت اچھا ہے لیکن چرس پیتا ہے، ویسے تو بہت اچھا ہے، ویسے بہانے. تو وہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنی محبت سے اس کو بدل ڈالوں گی، اور بہت ساری لڑکیوں کو میں نے اپنی زندگی خراب کرتے دیکھا ہے. تو میں بتاؤں آپ کو کہ کسی کو نشے سے نجات دلانا ایک بہت لیبوریس، ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک ہے. اور 40 سال یہ کام کرنے کے بعد بھی مجھے ہر روز نئے سرے سے اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنا پڑتا ہے لوگوں کی نشے سے نجات میں مدد کرنے کے لیے. تو کوئی خاتون جن کو اس کی نہ ٹریننگ ہے نہ تجربہ ہے، وہ کیسے یہ کانفیڈنس رکھتی ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی محبت کے زور پر، شاید انہوں نے سنا ہوتا ہے محبت فاتح عالم، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت سے کام نہ چلے تو ڈوز بڑھا دیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتا ہے، لیکن ایک تھراپیوٹک ڈوز ہوتی ہے، اور اگر اس سے کام نہیں بنتا تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ محبت کا نہیں، یہ علاج کا معاملہ ہے. سو اس میں میں عموماً یہی
مشورہ دینا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو کہ جو شادی کے بندھن میں جانے والے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری لڑکیاں ایسا سوچتی ہیں, تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ کیونکہ لڑکے جو اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں, ایڈکشن میں, وہی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مجھے بچا سکتی ہو, تم مجھے اس دلدل سے نکال سکتی ہو, وہی ان کو مجھے بچا لو. اور لڑکیوں میں چونکہ اللہ نے لڑکیوں کو فیوچر میں ماں بنانا ہوتا ہے, تو ان کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں, جس سے ممتا کے جذبے کو آپ پہچانتے ہیں. تو جب بھی کسی خاتون کے سامنے کبھی کسی مرد نے کہا کہ میں مصیبت میں ہوں, تو اس نے اسے ریسکیو کرنے کا بیڑا اٹھا لیا, پھر اپنا اس کا بیڑا غرق ہوا, یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس ٹریپ میں نہیں گرنا چاہیے کہ جب کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بس تم مجھے بچا سکتے ہو. یو شوڈ آلویز گو فار اے بیٹر چوائس. ہمیشہ یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے کہ جو لڑکے پڑھاکو ہوتے ہیں, جو اپنے ٹو دی پوائنٹ سٹڈیز میں لگے ہوتے ہیں, لڑکیاں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکے بھی لڑکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. اور جو ویلے ہوتے ہیں, جو کیفیٹیریا میں جانے والے ہیں, جنہوں نے پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ہونے کا سٹیٹس قائم رکھنا ہوتا ہے, اور ان کے پاس ابنڈنٹ ٹائم ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے, جو وہ اسے بتاتے ہیں کہ تم بہت حسین ہو اور تم بہت قابل ہو اور تم میری زندگی بچا سکتی ہو. اور وہ لڑکی جو ہے انجانے میں ان کی زندگی بچانے کا وہ بیڑا اٹھا لیتی ہے, جس کا اس کام کا اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا, اس کام میں اس کی کوئی سٹڈی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ سائنٹیفک سٹڈی ضرور کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کسی دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وزن کم کر لے, یا وہ ورکہولزم سے باز آ جائے اور نارمل کام کرنا شروع کر دے, یا وہ جوا کھیلنا چھوڑ دے, یا وہ کسی بھی قسم کا اگر نشہ کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیں, تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے آج کل کسی لڑکے کی جو کہ الکوہلزم میں ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ میں بیاہ رچا لوں اور اس کو الکوہلزم سے بھی نجات دلاؤں اور ایک اچھا جیون ساتھی بنا کے زندگی میں آگے چلوں, تو اس کے کتنے کے چانسز ہیں, یا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹال آرڈر سامنے آئے گا کہ یہ کچھ کرنا ہوگا, بہت کچھ کرنا ہوگا. کل ہی مجھے ایک خاتون ملی جنہوں نے بتایا کہ آخرکار 14 سال کی ابیوسو میرج, جو کہ الکوہلزم ریلیٹڈ ابیوسو میرج تھی, اس میں سے انہوں نے خامد نے ان کو اب خود ہی فارغ کر دیا ہے, اگرچہ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ خامد فارغ کرے, اور 1 سال گزر گیا ہے. تو اب وہ کہتی ہے کہ واپس میں جب مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ 14 سال میں نے ان کے بہتری کے لیے کچھ بھی نہ کیا, میں نے ان کا علاج بھی نہیں کروا سکی کیونکہ وہ راضی نہیں تھے. اور 14 سال پیچھے مڑ کے میں دیکھتی ہوں تو میں آج ہر اس عورت کو یہ مشورہ دوں گی کہ جو ایک الکوہلک کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, تو میں ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی کہ نس جا, دور نس جا. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ تو کہہ سکتی ہیں, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم پیشہ ورانہ مدد مہیا کر سکتے ہیں کامیابی سے, ہم لوگوں کو الکوہلزم سے ریسکیو کر سکتے ہیں. لیکن ایک خاتون اپنے گھر کی تنہائی میں کسی ماہر کے مشورے کے بغیر اور باقی اہل خانہ اور دوسرے ویل میننگ لوگوں کی مدد کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. اور اگر وہ بہت دکھی ہے یا تکلیف میں ہے تو پہلا کام اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ابیوز سے اپنے آپ کو بچائے, اور پھر فزیکل ابیوز سے اپنے آپ کو بچائے, اور پھر دوسرے عقل والے لوگوں سے اور سیانے لوگوں سے مشورہ کرے, پھر ماہرین سے رابطہ کرے. اور اگر اس کا خامد علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا تو اگر وقتی طور پر اس کو میکے آ کے رہنا پڑے یا اپنے خامد سے دور جا کے رہنا پڑے اس غرض سے کہ خامد علاج کے لیے رضامند ہوگا تو میں واپس آؤں گی, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ الکوہل پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کوئی پرائمری کرونک النس ہے, تو وہ اپنی وائف پہ یعنی جیون ساتھی پہ یا خامد پہ بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن ایسا بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ جن خواتین کے خامد الکوہلک تھے, تو ہماری اپنی ویلنگ بیز کی ایک سٹڈی بتاتی ہے کہ جن خواتین کے خامد الکوہلک تھے اور انہوں نے 10 سال سے زیادہ زندگی الکوہلزم میں اپنے خامد کے ساتھ گزاری,
ان کے اندر بریسٹ کینسر یا دیگر کینسر کی شرح دوسری خواتین سے 10 گنا زیادہ ہے. اور یہ بڑی کامنلی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہسبینڈ الکوہولک تھا, بعد میں بیوی کو بریسٹ کینسر ہوا. میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا, بیکاز دیر از اے لاٹ آف ہوپ, کیونکہ علاج کی صورت میں آپ بڑی آسانی سے اب الکوہلزم سے نجات دلا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, اگر آپ آسان والے کام کنسسٹنٹلی کرتے رہیں, اگر آپ ابیوز کو منع کر دیں, اگر آپ سائیکولوجیکل ابیوز سے دور ہٹ جائیں, فزیکل ابیوز سے دور ہٹ جائیں, اور ڈسٹنس پہ جا کے اپنے خامد کو کہیں کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ کو مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو ہی آپ مدد ریگولرلی حاصل کرنا شروع کریں گے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گی. لیکن اگر آپ کوئی مدد حاصل نہیں کرنا چاہتے اور روزمرہ بنیادوں پر مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں, تو میں اگر آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی تو کم از کم میں آپ سے ڈسٹنس ضرور کرنا چاہتی ہوں. کم از کم میں اپنے آپ کو آپ کی جو تکلیف ہے یا بیماری ہے اس کی تپش سے ضرور بچانا چاہوں گی. اور اس میں کوئی سیکرڈنیس نہیں ہے کہ آپ اپنے خامد کی نشے کی بیماری میں اس سے تکلیف اٹھائیں اور پھر اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھیں اور بہت پہنچا ہوا سمجھیں, تو یا آپ شہید وفا سمجھیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ذہن میں سوچ رہی ہیں کہ یہ بہت قابل قدر چیز ہے, لیکن ماہرین یا معاشرہ اس کو قطعی طور پر آج کی دنیا میں قابل قدر نہیں سمجھتا. سر میں یہ آپ نے جو بات کی, یہ کو ریلیشن آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بہت زیادہ کسی ایسے برے ریلیشن شپ میں خاتون رہتی ہیں تو ان میں بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, یعنی اس کا کوئی نیگیٹو تھنکنگ سے کو ریلیشن بھی بن سکتا ہے, یعنی ایسی بیماریوں کا, کینسر جیسی بیماریوں کا؟ دیکھیں, جب آپ کو روزانہ بری بھلی باتیں سننی پڑے, جب آپ کو روزانہ نیند نہ پوری کرنے کا موقع ملے, جب آپ کو جسمانی طور پر بھی مار پٹائی کا سامنا ہو اور آپ ڈپریشن میں رہنے لگے, ہوپ لیسنس میں رہنے لگے, تو مجھے بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو پھر کسی نہ کسی قسم کی بیماری کو آگے آنے سے روک سکتی ہے. سب سے پہلے آپ کا, یعنی ہر خاتون کا یا ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ فکر مند ہو بلکہ اپنی ویل بینگ کو یقینی بھی بنائیں. جب آپ اپنی ویل بینگ کو یقینی بنا چکیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, یہ بہت مناسب بات ہے کہ آپ ارد گرد کے لوگوں کی ویل بینگ کے بارے میں سوچیں, اور جو مدد آپ کسی کو مہیا کریں تو آپ کو پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ کیا وہی حقیقی مدد ہے یا مدد کے نام پہ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا مدد کے نام پہ آپ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی کی صحیح مدد ہے کیا. اگر کوئی مالی طور پر پریشان رہتا ہے تو کیا حقیقی مدد اس کو روزگار کی طرف مائل کرنا ہے, یا حقیقی مدد یہ ہے کہ آپ اس کو خیرات دیں یا زکوٰۃ دیں اور آپ اپنے طور پر مطمئن رہیں اور آپ اس کی بربادی کے کوس پہ آپ ثواب کمائیں. مجھے سر آج کے پروگرام میں آپ کی ایک مثال جب آپ نے دی کہ اگر کوئی شخص ہے جس کی گاڑی کا ایک ٹائر کبھی برسٹ ہوا اور آپ نے اس کی مدد کی, یہ اچھی مدد تھی, شارٹ ٹرم مدد تھی, کریکٹ مدد تھی, اس کی گاڑی کے چاروں ٹائر خراب ہیں اور آپ بجائے اس کے ٹائرز بدلوانے کے اس کو مشورہ, گاڑی کے دھکا لگائی جائے اور اس کے پیچھے اپنی زندگی کے تمام معمولات کو چھوڑ کے آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ اس کی ٹائر پنکچر نہ ہو اور میں اس کی مدد کروں. ایک بات یہ سر, یہ ایک جھوٹا تصور ہے وفا کا, یہ ایسا تصور ہے جو کہ لوز لوز ہے, جس سے نہ کسی کو نہ آپ کو کوئی فائدہ ہو. تو کوئی ایسی چیز جو لوز لوز ڈیل ہو جس میں آپ کا نقصان ہو اور دوسرا بھی برباد ہو, تو یہ چیز کوئی اچھی چیز ہو نہیں سکتی, یہ وفا نہیں ہو سکتی. وفا تو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے, وفا تو کامیابی مانگتی ہے, وفا تو خوشیاں مہیا کرتی ہے, وفا تو ایکسٹیٹک ہے کہ جب آپ کسی سے وفا کرتے ہیں یا کوئی آپ سے وفا کرتا ہے تو آپ آسمان کی بلندیوں پر اڑتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. لیکن جب آپ بھی خاک نشین ہو اور کوئی بھی خاک نشین ہو اور رگڑے پہ رگڑا ہو زندگی میں, تو پھر یہ وفا نہیں, یہ دلدل ہے جس میں انسان جو ہے
وہ اترتا چلا جاتا ہے. وفا میں سے دونوں ترازو برابر ہونے چاہیے. مگر ایک بات آن اے لائٹر نوٹ، جب آپ کہہ رہے تھے ایسی لڑکیوں کو جو کہ ریلیشن شپ میں جا رہی ہیں اور شہید وفا نہ بن جائیں کہ میں تو اس کی زندگی بدل دوں گی، آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ نہیں، اچھا. میں صرف ان کے متعلق ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور پھر ہم بریک پہ جائیں گے اور واپسی میں آپ سے جواب لوں گا. اگر کوئی کسی لڑکی کو جو ہے پرپوزل آ رہا ہے، جو لڑکا ایک طرف تو چرس بہت پیتا ہے اور دوسری طرف شراب بہت پیتا ہے، اور اس کو چوز یہ کرنا ہے کہ کوکین والے کے ساتھ شادی کرنی ہے یا چرس پینے والے کے ساتھ کرنی ہے یا ہیروئن والے کے ساتھ کرنی ہے یا شرابی کے ساتھ کرنی ہے، تو ان سے میرا یہ مشورہ یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ آپس میں ڈیول لڑ رہے ہیں، اور جو بچے گا پھر اس کے بعد آپ اس پہ غور و خوض کیجئے گا کہ اس میں سے آپ کس پہ جانا چاہتی ہیں. اس سے بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم مشورہ لیں گے. اور ایک بہت ہی سائنٹیفک سوال بھی ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب کی، کیونکہ 40 years he has spent in rehabilitation of the patients in addiction. So that is a very scientific question I would put to Dr. Sadakat, and please be with us. I'll be right back. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے، اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں، جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے، تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ، مریض کے ساتھ بات کریں، مل جل کر بات کریں، احترام سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال ٹیکنیکل سا ہے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جب لوگ نشہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جیسے ہم چائے پیتے ہیں تو ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کو، اپنے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. اسی طرح سے مختلف نشے جب لوگ کرتے ہیں تو اپنے کھلواڑ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے سائیکیٹرسٹ، اور جب ہم علاج کرتے ہیں، وڈرول سے بچاتے ہیں اور دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو دوائیاں ادویات دیتے ہیں ذہن کے لیے خاص طور پہ، اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور طرف توجہ چاہیے کہ جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں ان میں کئی مرتبہ کوئی تھاٹ ڈس آرڈر یا موڈ ڈس آرڈر بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ڈبل جیپرڈی چل رہی ہوتی ہے. تو جب ڈاکٹر ان کو اینٹی سائیکوٹکس یا اس قسم کی یا میجر ٹرینکلائزرز دیتا ہے، اس میں بھی تو موڈ اور مزاج اور نیورو ٹرانسمیٹرز سے مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ جب ہم موڈ کو مینیج کرتے ہیں یا مینیپولیٹ کرتے ہیں چائے سے یا کسی بھی نشے سے، ٹرینکلائزر سے یا شراب سے یا کوکین سے کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو موڈ مینجمنٹ ہے، تو جب ہم اگر یہ نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے جب موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم نشوں کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نشے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، ہم انکانشیسلی شروع کر لیتے ہیں، کسی محفل میں اس سے موڈ اچھا ہوتا ہے اور پھر ہم اسے کرتے رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نشہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا در حقیقت موڈ کا معاملہ ہوتا ہے، یا موڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا موڈ خراب ہوتا ہے، یا سستی ہوتی ہے، یا وہ کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی بندہ جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اس کو اینٹی ڈپریسنٹ ملے گا یا کوئی ایسی دوا ملے گی جو ایک سائیکیٹرسٹ لکھے گا،
تو پھر وہ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ آخر وہ بھی تو ایک دوائی ہے نا، وہ بھی تو ایک میڈیسن ہی ہے، اور وہ ان ڈرگز سے کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ڈرگز آف ایڈکشن ایک کیٹیگری ہے، اور جو ڈاکٹر دوا دیتا ہے وہ ڈرگز آف ایڈکشن نہیں ہوتی، اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے۔ تو سر وہ جو رات کو سونے کے لیے بینزوڈائزپینز ہیں اور وہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کے ہاتھ میں جو بہت ساری دوائیں ہیں ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ ڈرگز آف ایڈکشن نہیں ہے، لیکن کچھ دوائیں جیسے ٹرینکلائزر جو ویلیم اور اس طرح کی لیکسوٹنل جیسی دوائیں یا ہیں، پین کلرز کچھ پین کلر جو نارکوٹکس ہیں، کچھ پین کلر جو نارکوٹکس نہیں ہے، جیسے بروفن ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے، اور سوسیگون ہے تو وہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے۔ اچھا، اب ڈرگ آف ایڈکشن کون سی ہوتی ہے؟ ڈرگ آف ایڈکشن وہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی ڈرگ استعمال کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوانٹٹی اگر بہت بڑھتی ہے اور اس کے میٹابولزم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور زہریلے مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈرگ اثر کرنا کم کر دیتی ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے۔ اگر کوئی اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی ڈوز نہیں بڑھانی پڑتی اور اس میں کیمیکل ٹاکسک مادے نہیں بنتے تو وہ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے، اور اگر وہ ڈرگ اثر نہیں کر رہی ہے، اثر کم کر رہی ہے، تو آپ کے پاس پھر بے شمار دوسری اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو آپ ایک چھوڑ کے دوسری پہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اسکیزوفرینیا میں اگر کسی کو آپ رسپرڈال دیتے ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رسپرڈال کو بہت اچھا کام نہیں کر رہی، تو آپ اس کو زیپریکسا دے سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی اور جو 40 کے قریب دوائیں ہیں ان میں سے کوئی دے سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو جائے گا۔ جی، ایڈکٹ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ نہ ہو نقصان ہو، تو فائدہ ہوگا۔ جب فائدہ ذرا کم ہوتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوا استعمال کرتے ہوئے، جیسے فار دیٹ میٹر بلڈ پریشر کی دوا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوا کی جو مقدار ہے وہ کم ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی ڈاکٹر سال بعد وہ دوا بدل دیتے ہیں کہ اگر کوئی سائیڈ افیکٹ اس دوا کا ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسری نہیں تو تیسری نہیں تو چوتھی کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں جو تھراپیوٹک ڈوزیج ہے اس کا ایک ہیلدی رینج ہے جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہے، جو کمپنی ریکمینڈڈ ہے۔ لیکن اگر کوئی الکوہل لیتا ہے یا ٹرینکلائزر لیتا ہے اور آج ایک لیکسوٹنل لیتا ہے اور پھر 2 پھر 4 پھر 20 پھر 40 پھر 100، تو یہ اس طرح کی جو پروگریشن ہے یہ ایڈکٹیو ہے۔ سو جو ڈاکٹر آپ کو علاج کرے گا تو وہ ساتھ ساتھ آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرے گا، جس سے کہ آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم دواؤں کی ضرورت پڑے گی اور آپ کی جو ویل بینگ ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اب آپ اس طرح بھی یوں سمجھ سکتے ہیں اس مثال کو کہ اگر کوئی ڈائبٹیز کا مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ مٹھائیاں نہ کھائیں، ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ کولا ڈرنکس نہ پئیں یا چینی والی چیزیں نہ کھائیں، اچھا آپ مینگوز بھی نہ کھائیں، تو پھر ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ چکن ٹکا ویسے لے سکتے ہیں، آپ پکوڑے کھا سکتے ہیں، آپ فلاں چیز کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جی جب چکن ٹکا میں اور اس میں رس ملائی میں کیا فرق ہوا؟ تو چکن ٹکا اور رس ملائی میں فرق ہے نا۔ تو جو موڈ کے حوالے سے ڈاکٹر دوائیں دیتا ہے وہ اسے آپ چکن ٹکا سمجھ سکتے ہیں، اس کو آپ نان کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ سمجھ سکتے ہیں، اور جو مٹھائیاں ہیں یا آم ہیں یا اس طرح کی میٹھی چیزیں ہیں یا شوگر کین والی چیزیں ہیں تو نیچرلی ڈائبٹیز ان سے مضر اثر لیتی ہے، لیکن چکن ٹکا اگر آپ ایک آدھ کھا لیتے ہیں تو اس سے کوئی مضر اثر نہیں ہوگا۔ سر اسی نوٹ پہ ایک اور سوال بھی یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسی دوائیاں دی جائیں جن سے اس کا نشہ جو ہے جو خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کے موڈ کو خراب طرف لے کے جا رہا ہے اور اس سے ڈس فنکشنالٹی پیدا ہو رہی ہے، وہ ڈس فنکشنالٹی بھی نہ پیدا ہو اور اس کی جو نشے کی طرف رغبت ہے اور جو انٹیک ہے وہ بھی کم ہو جائے، اور ساتھ میں ہم کو ایسی دوائی دیں جو اس کے نشے کا مزہ بھی کم کر دے، کرکرا کر دے اور وہ نشے سے دور ہونا شروع ہو جائے؟ یہ عین ممکن ہے۔ میں یہ جو کانسیپٹ ہے میں تھوڑا واضح بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹری دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی ڈپریشن دور کرتی ہیں، لیکن آپ کو سرور یا مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ڈرگز آف ایڈکشن کوئی لے گا تو اسے لگے گا کہ ڈپریشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے، جیسے کہ کوئی
کوکین یا اس طرح کرسٹل میتھ لے گا تو اس کو لگے گا کہ ڈپریشن بھی دور ہو گئی اور وہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگے گا. لیکن اگر ڈاکٹر اینٹی ڈپریسنٹ دیتا ہے اور ساتھ کاؤنسلنگ دیتا ہے تو اس کی ڈپریشن دور ہو جائے گی, وہ سوبر فیل کرے گا, وہ متین لگے گا, اسے اپنا آپ اچھا لگے گا, لیکن وہ آسمان کی بلندیوں پر نہیں اڑے گا. اب وہ جو سوال آپ کر رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر کسی کو کوئی ڈرگ آف ایڈکشن دیتا ہے مجبوراً وقتی طور پر اور پھر کہتا ہے کہ 5 دن بعد اس کو چھوڑ دینا, تو مریض کو اس سے نہ صرف مزہ آنے لگتا ہے, چسکا آنے لگتا ہے کہ اس کے لیے چھوڑنا محال ہو جاتا ہے. تو پھر ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی ٹرینکلائزر دیتا ہے تو ساتھ اس کو ایسی کوئی دوائی بھی دینا چاہیے جو سرور کو کل کرے لیکن باقی جو فوائد ہیں اس دوا کے وہ برقرار رکھے. جیسے کوئی پین کلر ہے اور نارکوٹک ہے تو اس سے گھٹنے کی درد تو ٹھیک ہو جائے لیکن ذہن میں مزہ یا سرور محسوس نہ ہو, تو یہ بالکل ممکن ہے. ٹرینکلائزرز کے ساتھ بھی ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جنہیں میجر ٹرینکلائزر کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کسی کو ٹرینکلائزر دیتے ہیں یعنی مائنر ٹرینکلائزر دیتے ہیں جیسے کہ ویلیم یا لیکسوٹنل یا اس طرح کی 40 دوائیاں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, جب بھی آپ کسی کو مائنر ٹرینکلائزر دیتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, مائنر ٹرینکلائزرز کو یا ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ ایک ہلکی سی ڈوز میجر ٹرینکلائزر کی بھی دیتے ہیں جیسے کہ سیرینس یا لارجیکٹل یا رسپیڈول یا زیپریکسا. اور اگر آپ یہ احتیاط کریں گے ٹرینکلائزرز کے ساتھ اور نارکوٹکس کے ساتھ تو پھر لوگ ایڈکشن میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں فائدہ تو ہوگا ان دواؤں کا, سرور نہیں آئے گا. ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو گردے کی درد کے ساتھ ہسپتال جاتے ہیں اور ان کو نارکوٹکس لگتے ہیں اور پھر ان کو نہ صرف درد دور ہوتی ہے بلکہ بہت مزہ بھی آتا ہے, اور جب گردے کی درد نہیں بھی ہوتی تو وہ شوقیہ ٹیکے لگوا کے اپنی زندگی کا کھانا خراب کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار ایمرجنسیز ہیں جو کہ انسان کو درپیش ہوتی ہے جس میں شدید درد ہوتی ہے اور وہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں جاتے ہیں, جیسے دانت درد ہے یا کوئی اور پیٹ میں درد ہے اور وہاں اس کو نارکوٹک کا ایک ٹیکہ لگتا ہے جس سے پہلے آدھے گھنٹے میں درد ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے 6 گھنٹے کا سرور رہتا ہے, تو اگلے دن خود بخود دل کرتا ہے کہ یہ ٹیکہ میں دوبارہ لگواؤں. تو ایسے میں اگر ایک میجر ٹرینکلائزر جیسے کہ کلورپرومیزین یا سیرینز اس کی کوئی ہلکی سی ڈوز آپ دے دیتے ہیں تو نہ صرف درد جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ مزہ بھی نہیں آتا. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ اپنی پھپھو کے ہاں جائیں اور وہ آپ کو کھیر کھلائیں تو آپ کو کتنا مزہ آئے گا, بڑا بہت, اور آپ کو طاقت کتنی ملے گی, مزہ آئے گا اور طاقت بھی ملے گی. لیکن اگر آپ کو پھپھو کھیر تو کھلائیں لیکن اس میں تھوڑی مٹی ڈال دیں تو آپ کو مزہ آئے گا, پھپھو تو نہیں ہو سکتے. نہیں, مزہ آئے گا آپ کو. کیا مزہ, ایک منہ میں کرک آئے گی کیا, لیکن اس کے اندر جو کیلریز ہیں, جو اس کے اندر طاقت ہے وہ تو آپ کے جسم کو ملے گی. تو پنجابی کی مثال ہے کہ دودھ دینا تے نال مینگنیاں پا دیں. تو بس یوں سمجھیں کہ جب بھی ڈاکٹر کسی مریض کی درد کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ یہی طرز عمل اختیار کرتا ہے, کیونکہ درد ٹھیک کرتے کرتے اگر اس کا مریض بعد میں ایڈکٹ بن جاتا ہے تو جیسے ڈاکٹر کو بھی اس کے حوالے سے پتہ چلے گا کہ میرے مریض کو جو پہلا ٹیکہ میں نے لگایا تھا آج وہ اسی ٹیکے کا ایڈکٹ ہو چکا ہے نارکوٹک کا, تو ڈاکٹر کی فیلنگ کیا ہوگی. ویری بیڈ. تو ڈاکٹرز کو جنرلی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ صرف فائدہ دیں, ڈاکٹر کا حق نقصان دینا نہیں ہے. یعنی جو ڈاکٹر سے توقع رکھی جاتی ہے طب کے فیلڈ میں وہ یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ کم از کم ہارم نہیں کرے گا. ٹھیک, وہ ہارم نہیں کرے گا, وہ مریض کے ساتھ اپنے اخلاق سے, اپنی مسکراہٹ سے اسے خوش کرے گا, کیونکہ ڈاکٹر کا کام مریض کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنا ہے. شفا اس کو اللہ دیتا ہے, لیکن ڈاکٹر کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی پہلا ٹیکہ یا دوا جو ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر کے دیتا ہے, مریض اپنی ہی غلطی سے اگر اس کو جاری رکھتا ہے فار اے لانگ ٹائم تو کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کی کوتاہی کا اس میں حصہ ہے. لہٰذا تمام ٹرینکلائزرز, تمام نارکوٹکس جب بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کریں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ میجر ٹرینکلائزر کی آمیزش ضرور ہونی چاہیے.
بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو ایسی پروڈکٹس بنانی چاہیے کہ جن میں ٹرینکلائزر بھی ہو, یعنی مائنر ٹرینکلائزر بھی ہو اور میجر ٹرینکلائزر بھی ہو, اور یہ دونوں مل کے مریض کے فائدے کے لیے کام کریں, جس میں اس کی بے چینی دور ہو جائے, اس کی ڈپریشن دور ہو جائے, اس کی درد دور ہو جائے, اور اس کو چسکا نہ آئے, اس کو مزہ نہ آئے, اس کو سرور نہ آئے, جو کہ اس کی یادوں میں جب سرور لہریں لیتا ہے تو انسان واپس ان رویوں کی طرف جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریوارڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو مزہ ہے, یہ جو سرور ہے, یہ ہماری یاد میں لہریں لیتا رہتا ہے, اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری یاد سے محو ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا بنایا ہے کہ جو تکلیفیں ہیں وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بھول جائیں, اور جو مزہ ہے وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یاد رہے. تو اس سے ہمیں صرف فائدہ اٹھانا چاہیے اور نقصان نہیں اٹھانا چاہیے, کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو وقتی طور پر ریوارڈنگ ہو لیکن ان دی لانگ رن وہ بہت تکلیف دہ ہو. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کسی کا قصور بھی ہے. سر یہ پروگرام کے اختتام پہ مگر ایک دو کویسچن جو ہیں وہ ڈیزیز کانسیپٹ کے حوالے سے تھوڑی سی, کیونکہ ہم ایڈکشن اور ریہیب سینٹر اور یہ سارا ہمارا کام ہے. جب مریض آپ نے فرمایا کہ نشہ کرتا ہے اوور اے لانگ پیریڈ 5 سال 10 سال, تو اس کا جسم بودا ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے, ان سائڈ کمزور ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لوڈ ونز, ماں باپ یا جو بھی اس کا علاج کرا رہے ہیں, گارڈینز, وہ علاج جو ہے ادھورا چھوڑ کے جب ان کو سیک آنا بند ہو جاتا ہے, جب ان کو تکلیف گھر سے دور پیشنٹ چلا جاتا ہے یا آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں اس کو کچھ, تو وہ اس کا علاج ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. ایک یہ سوال ہے کہ جب اس کو ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے علاج کو, اور وہ پرائمری پروگریسو کرونک ڈیزیزز ہیں جو کہ شاید چھپی ضرور ہیں, ریمیشن میں شاید چلی گئی ہیں, مگر یہ ریلیپس بھی ہو سکتی ہیں. ایک سوال یہ ہے سر, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں علاج کے دوران کب پتہ چل سکتا ہے کہ وی ہیو اچیوڈ دی گول دیٹ وی وانٹیڈ ٹو اچیو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مریض نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے, جن میں ایڈکشن بھی شامل ہے اور ڈپریشن یا اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر بھی شامل ہے, تو اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایڈکشن کا معاملہ ہے یا شراب نوشی کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, اگر مریض وعدہ کر لے تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ ول پاور کا معاملہ ہے, یہ اس کے دل کی بات ہے. اگر اس نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ میں شراب چھوڑ دوں گا تو سمجھے کہ ہمارا کام بن گیا. تو جب بھی علاج گاہ میں یا ریہیبلیٹیشن میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ جلد ہی اپنے اہل خانہ کو یہ تسلی دینے لگتے ہیں, قسم کھا کے یا پکے ارادے کا اظہار کر کے, کہ علاج کو ختم کر دیا جائے اور ہمارے وعدے پہ بھروسہ کیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پہلی بات ہے کہ یہ خالی ول پاور کا معاملہ نہیں, ول پاور سے بات شروع ہوتی ہے پر ول پاور پہ بات ختم نہیں ہوتی. اور جب کوئی بندہ نشے سے دور ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک بحران آتا ہے, اس بحران پہ قابو پانے میں بہت وقت لگتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں جب بجلی کی کمی واقع ہو گئی تھی تو بہت بحران تھا, پھر اس بحران میں ہم نے کئی سال گزارے, پھر اس بحران کو حل کرنے کے لیے بجلی پیدا کرنا شروع کی. اب بھی جب بجلی جاتی ہے تو وقتی طور پر بہت بدمزگی ہوتی ہے, لیکن جو بجلی کا بحران ہے جب ہم دور کر لیں گے تو پھر کسی لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح جب کوئی نشہ چھوڑ دے گا تو لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی, اور جب وہ اپنے موڈ کو سنبھالنا سیکھ جائے گا تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. سو یہ خالی کوئی ول پاور کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم بھروسہ کر کے علاجوں کو ختم کر دیں. سو کوئی مریض یہ وعدہ نہیں کر سکتا جیسے کہ میں اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کر لوں گا یا بخار اتار لوں گا یا کھانسی ٹھیک کر لوں گا. اسی طرح کوئی مریض وثوق کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ کل سے نشہ نہیں کرے گا. اس بات کا امکان ضرور موجود ہوگا کہ اگر وہ اچھی نیت سے چلے گا, اپنے اہل خانہ کی مدد لے گا, معالج کے مشورے پہ چلے گا, لائف سٹائل کو چینج کرے گا تو وہ بہت جلدی صحت مند ہو جائے گا. اور آج کے علاج میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی وہ اہمیت نہیں رہی. لوگ اپنے گھر بیٹھے
آؤٹ ڈور بنیادوں پر خود گوگل سے مدد لے کے یا یوٹیوب سے مدد لے کے وہاں سے رہنمائی لے کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں، ایڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ڈائبٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور بہت سارے دیگر مسئلے جیسے گیمبلنگ ہے یا ویٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی وہ سیکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کا اس طرح مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ معالجین کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے، جو ماڈرن زمانہ ہے، اس میں ری ایبلیٹیشن مینڈیٹری نہیں ہے، یعنی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اگر کسی میں ول ہو اور بہت طلب ہو ایک اچھی زندگی کی تو وہ آؤٹ ڈور بنیادوں پر کاؤنسلنگ حاصل کر کے بھی اپنی زندگی کو لازماً بہتر بنا سکتا ہے۔ تو جو دوسرا سوال تھا آپ کا ذرا وہ بودا جسم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے جسم، یعنی کب پتہ چلے کہ کوئی بندہ صحت مند ہو گیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے سال کوئی ایڈکشن میں رہا ہے کم از کم اس سے 1/3 سال، اگر کوئی 6 سال ایڈکشن میں رہا ہے تو کم از کم 2 سال جو ہے وہ ایڈکشن سے دور رہ کے زندگی گزارے، اور وہ زندگی بیکار زندگی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک کارآمد زندگی ہونی چاہیے جس میں وہ اہل خانہ کے ساتھ بھرپور زندگی گزار رہا ہو، اس کی اخلاقیات بہتر ہو، وہ نشہ چھوڑ کے ہر روز احسان نہ جتلائے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے پورا کرے اور مومن بن جائے۔ جسے مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو سراسر خیر ہی خیر ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ کو ملنے سے ڈر نہیں لگتا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کب صحت یاب ہو چکا ہے، تو جب آپ کو اس سے بات چیت کرتے ہوئے، تبادلہ خیال کرتے ہوئے، ملتے ہوئے یا ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی، آپ کا دل کرتا ہے اس کو ملنے کو، آپ اس کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی وہ سراسر خیر ہی خیر جب ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، وہ کہتا ہے کہ میں نشہ چھوڑ چکا ہوں۔ مجھے کل ہی ایک پیشنٹ نے بات کی جو پرسوں تک بضد تھا میرے سامنے بیٹھ کے کہ میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں راتوں کو دیر تک جو ہے گھر سے باہر رہنے سے باز نہیں آ سکتا، میرے لیے یہ لازم ہے، میں یہ کرتا رہوں گا، اور بضد تھا۔ اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کل مجھے پھر ٹیلی فون پہ اس نے بات کی اور کہنے لگا کہ کل آپ سے بات چیت ہوئی تھی تو میں تو اب چھوڑ چکا ہوں اپنے ایسے تمام دوستوں کو جیسا کہ آپ نے مشورہ دیا، تو اب تو میں نے کبھی ان سے ملنا ہی نہیں ہے، تو میں تو عرصہ دراز ہو گیا اسے چھوڑ چکا ہوں۔ تو میں بھی کچھ جواب دینے ہی والا تھا، تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، تو ابھی میں کچھ اور کہنے ہی والا تھا تو وہ کہنے لگے کہ بس وہ جو ابا جان نے گاڑی مجھ سے لے لی ہوئی ہے تو آپ ذرا انہیں کہہ دیں کہ گاڑی مجھے لے لیں۔ یہ ایک بہانہ تھا۔ سر بالکل یہ مس کا آگے سیشن بھی ہے، مگر ایک چھوٹا سا اور سوال ہے، دیٹ ول بی دا فائنل کویسچن۔ پرائمری پروگریسو کرونک ڈیزیزز آر فیٹل if not treated، یا اگر ان کو ادھورا چھوڑ دیا جائے یا ان کا جو ہے مینجمنٹ کو چھوڑ دیا جائے کسی بھی جگہ پہ تو وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اور ایڈکشن جو ہے سبسٹنس کیمیکل ایڈکشن جو ہے یہ بھی ایسی ہے، تو اس کے اوپر مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے۔ دیکھیے دنیا بھر میں یہ تسلیم شدہ فیکٹ ہے کہ نشے کے مریضوں میں سے اگلے 5 سال میں 20% دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ویری انفارچونیٹ، بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس بیماری کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ ہر 5 سال میں 20% لوگ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی جان جا سکتی ہے۔ پاکستان میں روزانہ 400 لوگ نشے کی بیماری کی وجہ سے زمین سے نیچے اتر جاتے ہیں، یہ بڑا تکلیف دہ فیکٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ لوگ گندا پانی پی کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ جو پاکستان میں نمبر 1 وجہ اس وقت ہے دنیا سے جانے کی، وہ ہے گندا پانی پینے کی وجہ سے۔ سو یہاں بائی دی وے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ ہر چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں تو صاف پانی کی اگر قیمت بھی ادا کرنا پڑے تو برا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو دوسری بہت بڑی وجہ دنیا سے جانے کی ہے وہ ضرورت سے زیادہ کھانا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ تو زیادہ جو ترقی یافتہ ممالک، پاکستان میں آن ایوریج ایک بندہ 3 بندوں کا کھانا کھاتا ہے،
یعنی جتنا ضرورت ہے اس سے 3 گنا کھانا کھاتا ہے. تو زیادہ کھانا کھانا دوسری بڑی وجہ ہے پاکستان میں. تیسری بڑی وجہ جو ہے پاکستان میں دنیا سے چلے جانے کی وہ ہے سست الوجود قسم کا طرز زندگی، جس میں ذرا سی بات پہ ہم کوئی ٹرانسپورٹ ڈھونڈتے ہیں اور پیدل چلنے سے کتراتے ہیں. چوتھی بڑی وجہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ لڑنا بھڑنا، سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک دوسرے کو گالیاں دے جانا، گھر میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہی جانا، برے ناموں سے پکارتے رہنا، خراب تعلقات جن کے نتیجے میں سٹریس پیدا ہوتی ہے اور پھر دل کے دورے اور بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. اور آخری وجہ جو ابھرتی ہوئی وجہ ہے وہ نشے کی بیماری ہے پاکستان میں، جس سے کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور 400 لوگ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بہت آسانی سے نہ صرف نشے کی بیماری پہ بلکہ دیگر یہ تمام وجوہات پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. دیکھیں پہلے کچھ عرصہ ہم نے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان میں ہر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نشہ کرے گا ماں صبح ان کے جن کے والدین ان کو بچا لیں گے اور حفاظتی ٹیکے لگوائیں گے، یعنی ان کو ایگزیکٹو سکلز دیں گے، ان کو فلیکسیبلٹی دیں گے، ان کو سٹریس مینجمنٹ دیں گے. اب جو تازہ جائزہ میں نے لیا ہے اس کے مطابق جو نیکسٹ ایئر ہے 2019 یہ بہت خطرناک ہے نشے کے پوائنٹ آف ویو سے. 5 سال سے 1 سال پہ آ گیا. دیکھیں ہر روز سچویشن چینج ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو خرابی بسیار بڑھتی رہتی ہے. تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ حکومت کچھ کرے، WHO کچھ کرے، یونائٹڈ نیشن کچھ کرے تو وہ سب کر رہے ہیں، لیکن جن کے بچے ہیں انہیں ہی ان کو بچانا ہوگا. سر آج کے پروگرام کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. اگرچہ سر ابھی بھی میں اس کو ڈیپینڈنسی اور ہم روگ کی ہم بات کر رہے تھے اور نشے کی بیماری کی بات کر رہے تھے، جس کے سائے لمبے سائے ہمارے لوڈ ون پہ پڑتے ہیں اور اس کی بیماری کے سائے اپنے جو اس کی کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان پہ پڑتے ہیں اور ایک انویسٹمنٹ آف فیلنگز ہو جاتی ہے. مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ پروگرام تو ختم ہو رہا ہے مگر اجاز بھائی آج تو ہم نے بات شروع کی ہے روگ پہ یا کو ڈیپینڈنس پہ. ہم اس بات کو اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے اور جہاں تک ہمارے بس میں ہوگا آسان لفظوں میں بتائیں گے اپنے ہم وطنوں کو کہ کس طرح وہ بہت آسانی سے سادہ طریقوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور پھر روزمرہ ان طریقوں کو جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی زندگی کو آسانی سے محفوظ بنا سکتے ہیں. یہ ضرورت میرا خیال ہے کہ ہم اگلے پروگرام میں بھی اسی ٹاپک کو کیری آن کریں. آپ لوگوں کی توجہ کا، سننے کا، کامنٹس کرنے کا بہت شکریہ. کیپ ان ٹچ ود ولنگ ویز. وی ول آلویز بی ٹرائنگ ٹو گیو دا بیسٹ ٹو دا نیشن. جہاں بھی ہمارے دائرہ کار میں یہ ممکن ہوگا ہم ایسا کریں گے. اور ایک پریونشن کے لیے ڈاکٹر صداقت علی کی یہ ہمیشہ جو ہے ایک کاوش بھی رہی ہے اور ان کی موٹیویشن بھی ہے کہ پریونشن پہ بہت کام کیا جا سکے اور صحت کو برقرار، بحالی کو برقرار، سوبرائٹی کو برقرار، نشے سے دور زندگی کو ہم اپنے معاشرے میں لا سکیں. آپ لوگوں کی توجہ کا، دیکھنے کا اور شامل ہونے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.